الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ خالق و مالک دا بپایا لطف و کرم ہے کہ سونے رب نے اپنے گھر دے اندر اس رحمت والی گھڑی دے اندر آج جو درس ہے علم سیکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور درس حدیث سنن دی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ بھی ایک بہت اہم سبق ہے، آداب زبان۔ زبان کا جو آداب ہے یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہم قرآن پاک کی آیت سے سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے زبان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے، کیسے استعمال کرنی ہے۔ آج اس پرفتن دور میں دیکھ لیں کہ نیکی کی بجائے ہم زبان کسی ایسی جگہ کوئی ایسی الفاظ بول دیتے ہیں، نیکی کی بجائے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، بلکہ پہلے والی جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ سبق بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بات بھی کرتا ہے تو ایک محافظ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو فوراً اس کو لکھتا ہے اور اس کے ریکارڈ کو جمع کرتا ہے۔ وہ محافظ کون ہے؟ یہ اللہ خالق کائنات نے، یہ فرشتے ہیں نا، یہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری زبان سے جو بھی بولتے ہیں یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں۔ تو زبان ایک راز ہے، یہ یاد رکھنا۔ زبان انسان کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن پورا انسان اس چھوٹے سے عضو کے نیچے لپٹا ہوا ہے۔ آگے اللہ خالق کائنات نے فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان سے اس کا ظہور ہوتا ہے، زبان سے انسان کا تعارف ہوتا ہے، اور زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان ہے لیکن اس کے اندر ایک پردہ ہے، انسان کا ایک پردہ ہے زبان کے اندر۔ جو اگر انسان خاموش بیٹھا ہے، ہم کیسے محسوس کریں گے یہ عالم ہے یا یہ جاہل ہے، یہ احمق ہے، یہ کون ہے؟ ہم کیسے محسوس کریں گے اسے؟ کوئی بھی اجنبی آ جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اب ہم کیسے محسوس کریں گے اس بندے کا یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے؟ جب در حقیقت وہ بولنا شروع کرے گا پھر پتہ چلے گا کہ اس بندے کی پہچان کیا ہے، یہ بندہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ جب وہ بولے گا ہم بولنے سے اس کی حیثیت کو معلوم کریں گے، اس بندے کی حیثیت کیا ہے، علمی اعتبار سے یہ بندہ کیا ہے، یہ جہالت کے اعتبار سے یہ بندہ کیا ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرے گا پھر پتہ چلے گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں یہ زبان ہے، زبان سے انسان پھسلا وہاں پر گرتا ہے جہاں قدم کی پھسلن سے نہیں گرتا۔ قدم سے پھسلے گا اٹھ جائے گا، لیکن زبان سے جو اگر پھسل جائے گا اتنا گرے گا، اتنے گہری کھڈے میں گرے گا کہ اسے اٹھتے اٹھتے کچھ عرصہ کو زندگی لگ جائے گی۔ تو اس لیے زبان یہ ہے تو تھوڑی سی حرکت دینی ہے ہم نے۔ اس حرکت میں دیکھ لیں
کہاں سے کہاں یہ زبان پہنچا دیتی ہے۔ تو اب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعضاء کا ذکر فرمایا ہے، ایک زبان کا، دوسرا ہاتھ کا۔ سمجھنے کے لیے یہ دونوں بھی ضروری ہیں، یہ بہت ہی اہم ہیں۔ پہلے نمبر پہ زبان کا ذکر فرمایا، پھر ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ فرمایا من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ہاتھ سے مقدم اس لیے کیا کہ اتنی تکلیف ہاتھ نہیں پہنچاتا جتنی تکلیف زبان پہنچاتی ہے۔ وہ کس لیے؟ بس اتنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ اتنی ہاتھ تکلیف نہیں پہنچاتا جتنی زبان پہنچاتی ہے۔ ہاتھ تکلیف تب پہنچائے گا جب بندہ سامنے ہوگا، قریب ہوگا، یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی، اسلحہ ہوگا، پھر ہم ہاتھ سے اسے نقصان پہنچائیں گے۔ جو اگر بندہ دور بھی ہے لیکن زبان سے ہم اسے تکلیف پہنچانا چاہیں، اسے تکلیف پہنچے گی۔ ماضی میں تھا پھر بھی تکلیف پہنچے گی، حال میں پھر بھی تکلیف پہنچے گی، جو اگر مستقبل میں ہے پھر بھی تکلیف پہنچے گی۔ یہ زبان ہے۔ ہاتھ سے جو اگر بازار سامنے ہوگا پھر ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن زبان سے جہاں بھی ہوگا جو اگر ہم بولنا شروع کریں گے اس کے بارے میں تو اسے وہاں تک تکلیف پہنچے گی، اور پھر ایسی تکلیف پہنچے گی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ زبان سے ہم نے یہ کتابوں بھی پڑھا ہے، یہ طریقے بھی ملتی ہیں۔ آج اس پرفتن دور میں بھی ایسے کوئی خاندان ہیں جن میں کئی صدیوں سے ایک الجھن، ایک لڑائی کی ابتدا جا رہی ہے، لڑائی شروع ہے اس میں۔ وہ کس لیے ہے؟ آج ہم چھوٹی سی مثال لے لیں، ہمارے گھر میں کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی خوشی کی بات ہو، ہماری برادری کا بندہ آ جائے، ہماری خوشی میں شامل نہ ہو، ہمارے خلاف کوئی باتیں کر دے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری خوشی میں شامل نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، سب گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ جو اگر کوئی رشتہ دار برادری کا بندہ آ جائے وہ خوش نہ ہوئے، تو ہم جب تک زندگی ہے ایسے بندوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے پیدا ہونے پہ یہ بندہ خوش نہیں ہوا، یہ بندہ جلتا رہا ہے، میرے بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوش نہیں ہوا۔ اور اس نے اپنی زبان سے کوئی ایسی الفاظ نکالے ہیں، جب وہ بچہ پیدا ہوگا، بولنے لگے گا، اس والد ہے وہی زبان دہرائے گا، جب بڑا ہوگا فی الفاظ دہراتا رہے گا، تو بچے کے ذہن میں بھی وہی آ جائے گا کہ میرے پیدا ہونے پہ فلاں خوش نہیں تھا برادری کا۔ کیا رنجش شروع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ رشتہ داری ختم ہونی شروع ہو گئی، ایک دشمنی شروع ہو جائے گی۔ یہ زبان ہے، یہ ایسی تکلیف پہنچاتی ہے، رشتوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اب آگے حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام مجوساً کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک یہ پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جو اگر مشکل راہ کوئی بندہ چاہتا ہے دو چیزوں کی ضمانت مجھے وہ بندہ دے دے، جنت کی ضمانت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دو اعضاء کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحییہ،
وما بین رجلیہ، جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور جو اس کی دو ٹانگوں اور قدموں کے درمیان عضو ہے، ان دو کی حفاظت کی جو شخص مجھے ضمانت دے گا کہ وہ ان کی حدود میں رکھے گا، ان کو حدود میں رکھے گا اور ان سے خلاف ورزی نہیں کرے گا، حقوق کے مطابق ان کو رکھے گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں میں آج ہی اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اگر اس نے زندگی حدود کے اندر گزاری تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یقیناً جنت عطا فرما دے گا۔ تو پیارے محترم بھائیو، ایک اور حدیث مبارکہ اسی سبق پہ مختصر کر کے بڑی توجہ کیجیے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتقلم بالقالمات من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا يرفع اللہ بها درجات۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی زبان سے ایک لفظ بولتا ہے اور وہ لفظ اللہ تعالیٰ کی رضا والا لفظ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ہے، اسی انسان نے کس انداز میں وہ لفظ بولا، لا یلقی لہا بالا، بولتے وقت کوئی توجہ ہی نہیں تھی، دل متوجہ ہی نہیں تھا، دماغ متوجہ ہی نہیں تھا، ویسے ہی وہ کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں یہ کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں اتنا معتبر ہوگا کہ کیا خالق کائنات جل جلالہ اس کے صدقے اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اور دوسری طرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتقلم بالقالمات من ساخط اللہ لا يلقي لها بالا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بندہ جب زبان چلاتے وقت کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جس کو سن کر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس نے اس لفظ کی طرف خیال ہی نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں یا حبیبہا فی جہنم، یہ بندہ اس ایک لفظ کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو پیارے محترم بھائیو، اب آپ نے دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا پیارا فرمان ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ وہ بندہ اس نے کبھی اللہ کا نام بھی نہیں لیا، کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، رات کو سوتا سوتا اچانک اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا ہے، یا اس نے رات چلتے چلتے کسی سے کوئی اچھی بات کہہ دی ہے، یا اس نے رات چلتے چلتے اذان کا جواب ہی دے دیا ہے، کسی کو سلام میں پہلے ہی کر دی ہے، اس نے سلام کسی کو لے لیا ہے، تو اس کے صدقے بھی اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، اس نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، دل میں سوچا ہی نہیں، نیت ہی نہیں تھی کہ میں نے یہ فلاں نیکی کرنی ہے، بس رات چلتے چلتے اس نے یہ نیکی کر لی ہے، تو اللہ اس کو یہ درجے، یہ مقام، یہ بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو دوسرے مقام پر اسی حدیث مبارکہ کے جو اگلے الفاظ ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نیک ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، اس نے چلتے چلتے کوئی ایسا لفظ بول دیا ہے جس پہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، جس نے مومن کا دل دکھایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، جس نے سرکار پاک کا دل دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ جو اگر کوئی ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ ہمارا مومن مسلمان بھائی ناراض ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہے، سرکار پاک ناراض ہوئے، اللہ ناراض ہو گیا، اس لیے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ بولیں۔ یا کوئی گستاخی ہم نے زبان سے کر دی ہے، اللہ کے ولی کی گستاخی کر دی ہے، کسی عالم دین کی، کسی طالب علم کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ من ذالک، جو اگر زبان سے کوئی الفاظ ایسے نکل گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حبیبہا فی جہنم، فرمایا کہ وہ بندہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو اب آپ ہی توجہ کیجیے گا
ایک بندہ بس اتنا ہی ذہن میں خیال رکھ لے، مثال کے طور پہ کافر ہے، ابھی تک اس نے ایمان نہیں لیا، ساری زندگی گناہ ہی کرتا رہا ہے، اب اس نے اپنی زبان سے صرف اتنا بولا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جب یہ الفاظ اس نے اپنی زبان سے بولے ہیں اور دل سے اقرار کر لیا ہے، دل سے تصدیق کر لی ہے یہ الفاظ بول کے، تو پہلے کیا تھا؟ کانٹا تھا، اب غلام بن گیا ہے، پہلے گناہ گار تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بس اتنا ہی دیکھ لیں، جو اگر اچھے الفاظ بولیں گے کیا ہوگا؟ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ ختم ہو جائیں گے، نیکیاں درجات بلند ہو جائیں گے۔ جو اگر ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں جا گریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ آداب زبان یہ ضروری ہے، زبان کی جو آداب ہیں یہ ضروری ہیں ہمیں، یہ کیونکہ سیانے یہی کہتے ہیں نا بزرگ ہمارے، جب بھی بولو پہلے تولو پھر بولو، بزرگوں کا یہ قول ہے، جب بولنا ہو پہلے تولو، سوچو کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، کہ ایسے الفاظ تو نہیں بول رہا ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کو تکلیف میری بولنے سے پہنچے۔ فرمایا اس لیے ایسے الفاظ نہ بولو، جب ہی بولو پہلے تولو، لفظوں کا چناؤ کرو، یہ لفظ میں بول رہا ہوں کیا ان میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے، کیا ان میں کوئی ایسے الفاظ تو نہیں بول رہا ہوں جس سے میرا یہ بھائی ناراض ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، دل دکھ جائے، تو ایسے الفاظ نہیں بولنے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا